LOC پلیٹ فارم. LOC پلیٹ فارم یا لیب آن چپ پلیٹ فارم دراصل لیب آن چپ کے لیے ایک بنیادی انفراسٹرکچر فراہم کرتے ہیں. اس انفراسٹرکچر پر لیب آن چپ کے تمام کمپوننٹس ارینج ہوتے ہیں اور ان کا ایک پراپر آرکیٹیکچر ہوتا ہے. آپ اس لیب آن چپ پلیٹ فارم کو ایک لیبارٹری کے بینچ سے تشبیہ دے سکتے ہیں. لیبارٹری کے بینچ پر مختلف قسم کے کیمیکلز، ری ایجنٹس، اکوپمنٹس اور اپریٹس ایک خاص ترتیب سے رکھا ہوتا ہے تاکہ ان کو ضرورت کے وقت استعمال کیا جا سکے. عام لیبارٹری میں یہ فرق ہے کہ یہ کام ایک فرد کر رہا ہوتا ہے، بٹ ان کیس آف لیب آن چپ دی آل ورک از ڈن بائی اے کنٹرولر، یعنی کہ یہ تمام کام جو ہے آٹومیٹک ہوتا ہے. اور لیب آن چپ پر لیب آن چپ کے تمام کمپوننٹس ایک خاص ارینجمنٹس میں رکھے جاتے ہیں. ان کمپوننٹس میں مختلف مائکرو ڈیوائسز، ری ایجنٹس کے پیکس اور مختلف کمپوننٹس، مثال کے طور پر کنٹرولر، ری ایکٹر اور ڈیٹیکٹر شامل ہیں. لیب آن چپ کا آرکیٹیکٹ اس کے فنکشنز کو سپورٹ کرتا ہے اینڈ دی ٹیکنالوجی یوزڈ فار دس تھنگ از دی منیچرائزڈ ٹیکنالوجی، یعنی کہ یہ تمام کے تمام ڈیوائسز انتہائی چھوٹی یا مائکرو ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کہ منیچرائزڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائی جاتی ہیں. اب ان پلیٹ فارمز کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے یا ان کا کیا آبجیکٹو ہوتا ہے؟ ان پلیٹ فارمز کا مین آبجیکٹو یا فنکشن یہ ہے کہ یہ ہمیں انٹیگریشن، آٹومیشن اور بائیو کیمیکل یا کیمیکل ریئیکشن ایک ہی وقت میں کرنا الاؤ کرے. لیب آن چپ پلیٹ فارمز کی مختلف ٹائپس ہیں. ان میں سے بہت سی ٹائپس لٹریچر میں بیان کی گئی ہیں اور کامیابی سے ان کی کمرشل پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں، لیکن اختصار کی وجہ سے میں صرف چند ایک پلیٹ فارمز کی ٹائپس کا ذکر کروں گی. ان میں سے سب سے کامن یا مقبول ٹائپ جو ہے دیٹ از لیٹرل فلو پلیٹ فارم ٹائپ ہے. یہ پلیٹ فارم ٹائپ مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور اس پلیٹ فارم کی ٹائپ پر پریگنینسی ٹیسٹ کٹ کامیابی سے فروخت کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس پلیٹ فارم کی دوسری ٹائپ لینئر ایکچویٹڈ پلیٹ فارم ہے. اس کے علاوہ مائکرو فلوئڈک لارج اسکیل انٹیگریشن پلیٹ فارم، اٹس another type of platform. Then we have very interesting type of platform and that is centrifuged microfluidic platforms. And the fifth type which I will discuss in this module is the electrowetting platform. So the linear actuated platform is a very simple platform. In this platform, the flow of fluid is controlled by a mechanical device and that mechanical device is a plunger. The second thing is the fluid flows only in one dimension and only in a linear fashion. So there are no branches or no alternate ways for the fluid to move. And the third thing is that all the reagents are pre-stored on the channel. Now you can see the example of a linear actuated device in here. There are plunger fixed at the inlet and the outlet of the system. And the fluid, you can see it is in red, is flowing is only in one direction and in one dimension. The second type of platform which I am going to discuss is the microfluid large scale integration type of platform. یہ وہ پلیٹ فارمز ہیں جو کہ ایک وقت میں سینکڑوں یا ہزاروں سیمپل کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں یا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. These samples are these microfluidic platforms are built on different types of micro devices. یعنی کہ ان پلیٹ فارمز میں مختلف قسم کی مائکرو ڈیوائسز کو بطور بلڈنگ بلاکس استعمال کیا جاتا ہے. یہ سسٹم they are very efficient, very complex and they are highly integrated type of system and they can handle thousands of samples at a time. And what about the working of this system? In this system, the micro devices which are used in this type of platforms are micro valve, micro pumps, mixers and multiplexers. یہ میں نے آپ کو چند ایک مثالیں دی ہیں. اس کے علاوہ بھی مختلف مائکرو ڈیوائسز ان LOC پلیٹ فارمز میں استعمال کی جاتی ہیں.
ان پلیٹ فارمز میں لکوڈ دو چینلز میں موو کرتا ہے یا دو لیئرز میں موو کرتا ہے. دی فرسٹ لیئر از لکوڈ گائیڈنگ لیئر اینڈ دی سیکنڈ لیئر از ڈومیٹک کنٹرول چینل لیئر. یہ دونوں لیئرز آپس میں سیپریٹ ہوتی ہیں. سیپریشن کے لیے ایک فلیکسیبل ممبرین کا استعمال کیا جاتا ہے. ناؤ یو کین سی ان دس سلائڈ an example for the microfluidic large-scale integration design for monitoring transcription factor activities of a cell. You can see that there are 12 inputs and each input has a complete system. There are several pumps, there are several mixing pumps and other micro devices which are arranged in a proper fashion. Now, the third type of device which I am going to discuss is the centrifugal microfluidics. Centrifugal microfluidics کو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا اگر آپ اپنے ذہن میں کمپیوٹر کی کمپیکٹ ڈسک کا تصور ذہن میں لائیں. It is all the samples, the micro channels and the chambers, they are arranged in a circular form. It's like if you are arranging something in a on a compact disk. The forces which are involved in this type of microfluidic channels are centrifugal forces, Euler force, capillary force, and Coriolis force. These four types of forces are involved in running these channels. And the function or the sequence of function of this type of channel is from radially inward to radially outward. I understand that this is a bit complex, so it will be convenient if we could understand, or if we could learn it by considering an example. Blood sample سے ٹیومر سیلس کو سیپریٹ کرنے کے لیے اسی قسم کے چینلز کا استعمال کیا جاتا ہے. And the channels which are used for separating the tumor cells are known as spiral slit chip for centrifugal microfluidics. ان مائکروفلوئڈکس میں بلڈ سیمپل کو لوڈ کیا جاتا ہے. بلڈ سیمپل اپنی اسپیڈ سے موو کرتا ہے اینڈ دین وی ہیو انٹروڈیوسڈ سرٹن سلٹس. یہ سلٹس سیدھی نہیں بلکہ ترچھی سلٹس ہوتی ہیں اینڈ وی آر یوزنگ اے ٹرپلٹ ماڈل اینڈ دیر آر سلٹس ان 2 آف دیز مائکروفلوئڈک چینلز. واٹ ہیپنز از دیٹ دی سیلز آر سیپریٹڈ آن دی بیسس آف دیئر سائز and on the basis of their shape. You can see in this slide that the tumor cells are shown in green in A, and when we load this sample on this microfluidic channel centrifugal platform, what happens that the tumor cells are separated from the regular size and different size blood cells. So this is a successful approach which is used in many LOC platforms. Now, the most important type of platform is the electrowetting platform. Electrowetting platform وہ پلیٹفارم ہے جن میں ہم voltage introduce کرواتے ہیں. And by the introduction of voltage, what happens is the contact angle between the surface and the drop is reduced. جتنا contact angle کم ہوگا اتنی ہی زیادہ اس ڈراپ کی موومنٹ زیادہ ہوگی. یعنی کہ ہم کسی بھی سرفیس میں اگر الیکٹریکل کرنٹ انٹروڈیوس کرائیں تو ہم اس کی ویٹنگ پراپرٹیز کو چینج کر سکتے ہیں, اور ویٹنگ پراپرٹیز چینج ہونے سے اٹ ول افیکٹ آن اٹس موبلٹی اینڈ ادر فنکشنز. بیسیکلی اٹ از دی ریڈکشن آف دی کانٹیکٹ اینگل بائی اپلائنگ دی وولٹیج. ان پلیٹ فارم سے ہم الیکٹرو ویٹنگ پلیٹ فارم کے ذریعے ہم مختلف ڈراپلیٹس کریٹ کر سکتے ہیں, ان کو ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں, ان کی مکسنگ کر سکتے ہیں اور ان کو سپلٹ کر سکتے ہیں. So you can see in this slide that a drop with having greater contact angle, when the contact angle is reduced by applying the current, the drop moves forward. So this is the very simple method for moving the electrons or helping the fluids to move in the microfluids. So in summary, what we have learned so far, that the LOC platforms are the basic infrastructure of an lab on chip, and they basically provide proper space for all the components of a lab on chip, or
ایک ان کا ارینجمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ دی فنکشن آف دی لیب آن چپ از فیسیلیٹیٹیڈ بائی دی ڈیزائن آف دی پلیٹ فارم. پلیٹ فارمس کی مختلف ٹائپس اویلیبل ہیں. دی سلیکشن آف دی پلیٹ فارم is dependent upon the on the objectives and the functions of the LOC. For example, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, اگر ہم نے بلڈ سیمپل سے ٹیومر سیلز کو سیپریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر چینل مائکرو فلوئڈک سینٹریفیوگل چینل ہے. تو اٹ ڈپینڈس دیٹ واٹ ٹائپ آف فنکشن وی وانٹ دیٹ آر ڈیزائنڈ LOC should perform. So in short, to cut the long story short, the platforms are the basic infrastructure for the lab on chip.